ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 133 ہے، 11 فروری 2024 کے دن الیکشنز والا ایشو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. یہ ایک اور کرنٹ افیئر ہے، اور وہ تو اسپیسیفکلی ریلیجن سے متعلق ہے. آپ کو پتا ہے کہ 3 فروری 2024 کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے، مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی، صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو ان کا تو آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ شرعی طور پر درست فیصلہ نہیں ہے. اس میں چند ایک لوگوں نے کوئی 2-4 دلائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نٹی گریٹیز تک چیزوں کو ڈسکس کروں دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے، تاکہ پورا مقدمہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے. اور اس حوالے سے جن لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے اس عدت والے کیس کی، میں نے ان صحافیوں سے جو پاکستان لیول کے بڑے صحافی ہیں ان سے فون کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی، تاکہ مجھے ان کا اوپینین بھی پتہ چل جائے. اس کے بعد جو آلموسٹ 50 صفحوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے PDF منگوا لیا تھا، اسے بھی میں نے پڑھا. انتہائی شرمناک قسم کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں. میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ فیصلہ پڑھے. ویسے اللہ کا شکر ہے انگریزی میں زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا، سوائے آیات کے. آیات انہوں نے بہرحال جو ہے نا سورۃ البقرہ کی وہ عربی میں ڈالی ہیں، سورہ طلاق کی، اور اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ لکھا ہے. اس کے علاوہ سارا فیصلہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. کیٹاگوریکلی اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانوناً بھی فیصلہ غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے. یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی. اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی. قانوناً اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گواہیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں. ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کے جھوٹ کا پلندہ شاہزیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا. وہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ جی شاہزیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہا ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آئے. لیکن جو آخری اس کے 35 منٹ ہیں اس میں شاہزیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلیت کی ہے کہ تو جھوٹا انسان. پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی، اور خان صاحب کو تو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا، اور آج تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے. اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہسبینڈ بینیفیشری رہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا. اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہا اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا، اندازہ کریں. اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا، ٹرانسفرز کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہا تھا. اب اسے یاد آیا 5-6 سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خامند اپنی عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے 3-3 4-4 سال کے بعد آ کے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے. اس میں ایک قانوناً پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر، میں اسے بھی ڈسکس کروں گا. لیکن فی الوقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے، مفتی سعید دیوبندی، جو کہ سارے نکاح اسی نہیں پڑھائے ہیں آج تک جتنے ہوئے ہیں. اب شاید آئندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے، لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں. اور وہ تو پی ٹی آئی کا بینیفیشری ہے. وہ باقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی. وہ آپ کو پتا ہے آڈیو کال بھی، ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی نعیم الحق صاحب کی، اور ایک اور خاتون صحافی تھیں، اور
ان کا نام بھی بشرا ہی ہے، جن کا انٹرویو کیا ہے عمر چیمہ نے بعد میں، اور اس میں مفتی سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں۔ مفتی کا یہ کام ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے لگا تو ان ساری چیزوں کو انشور کرے گا، اس وقت بھی کیا اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا نکاح بھی میں نے پڑھایا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مفتی کو اور ایکس ہسبینڈ کو سزا کیوں نہیں ہو رہی، اس دیوس کو، اس کے لیے دیوس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا، اسے دیوس کہا گیا، اس دیوس کو بھی سزا نہیں ہو رہی، اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عہدے کی لالچ میں اس قسم کی گواہیاں دے رہا ہے اسے سزا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر قانون کو یہ فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لایا جاتا۔ یہ کون سا قانون آپ نے فالو کیا؟ اب آ جائیں جو کمزوری ان کے اینڈ پہ ہوئی، وہ کمزوری یہ ہے کہ جو ریٹن میں طلاق والا معاملہ ہے نا، وہ ہوا ہے 14 نومبر 2017 کو، لیکن جو ایکچوئل طلاق تھی جو ریٹن میں نہیں تھی، اور شرعی اعتبار سے ریٹن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اعلانیہ ہونا ضروری ہے، ریٹن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو طلاق تھی وہ اپریل 2017 میں ہو چکی تھی، کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو بشرا بی بی نے اپنا انٹرویو دیا وہ ایک ہی دیا تھا۔ اس وقت ندیم ملک صاحب ہم ٹی وی کے اوپر تھے اور ایک سلجھے ہوئے صحافی ہیں، اس وقت تو خیر پی ٹی اے کو بڑے اچھے لگتے تھے، بعد میں جب انہوں نے بیلنس گفتگو شروع کی تو وہ برے لگنا شروع ہو گئے۔ میرے نزدیک تو وہ ایک اچھے صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں۔ تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی، لہٰذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، جس میں انہوں نے سفید کلر کا برقع پہنا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جو عورت ہے وہ عدت سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے گی، تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت۔ تو اس وقت لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلامی۔ دوسری طرف قانون آپ کو پتہ ہے اندھا ہوتا ہے، قانوناً تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی 14 نومبر کو، اور جو ریٹن میں نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے نا مفتی صاحب کے رجسٹر کے اوپر، اس کے اوپر پتہ کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2018۔ اب 1 جنوری 2018 کو تو بمشکل 47 ڈیز بنتے ہیں، 47 ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا۔ اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایج جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت 46 ایئرز ہے، کیونکہ ان کی جو شناختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے، اس میں میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ 12 مارچ 1971 کی پیدائش ہے۔ ویسے گوگل میں تو 74 آ رہی ہے، لیکن جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے جو صحافیوں کے پاس بھی تھا، جو ڈسپلے بھی کروایا، اس میں 71 ہے۔ تو 46 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مخصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آلموسٹ 50 تک ہو جاتا ہے، بعض کا 46-7 میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا وہ مخصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے، بچوں نے بھی دیکھنا ہے، تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے، آپ کو پہنچانی ہے۔ بہرحال وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی نا وہ صحیح نکلی، لہذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے آفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں، سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے، جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہم نے، اور پھر انہوں نے ایک 18 فروری کو سرمنی ارینج کی اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوا ہے۔ لیکن حیران کن بات بتاؤں، عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی 18 کو نکاح نہیں ہوا، نکاح ہمارا 1 جنوری کو ہی ہوا تھا۔ اب دیکھیں نا آج کے دور میں تو 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں، تو پھر عمر چیمہ سے معافی مانگے۔ اچھا 18 کو کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے مفتی سعید صاحب سے کہا کہ جی وہ عدت کے اندر ہو گیا تھا نکاح، تو اب عدت چونکہ پوری ہو چکی ہے
3 مہینے پورے گزر چکے ہیں 14 فروری کو، تو اب 18 فروری کو ہم یہ نکاح کروا رہے ہیں. اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھی بقول مفتی سعید صاحب کے، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے اب یہ لوگ پھر رہے ہیں. یعنی دونوں طرف کوئی یعنی سٹیٹمنٹس بھی ایک جیسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکے. الٹیمیٹلی اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم 1 جنوری 2018 کو نکاح رجسٹرڈ کروا رہے ہیں تو اگرچہ یہ آلموسٹ 47 ڈیز بنتے ہیں، 14 نومبر سے کیلکولیٹ کریں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عدت ہو سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مخصوص ایام 3 دن کے آتے ہوں اور پھر 15 دن بعد دوبارہ پاک ہو جائے. اب یہ کوئی کروڑوں میں ایک کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہو، ادروائز ایسا عموماً نہیں ہوتا. انہوں نے اس سپریم کورٹ کے کیس کی پلی لی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریٹن طلاق کو لے کے چلنا ہے نا 14 نومبر والی، تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا، یعنی خان صاحب نے اور ان کی وائف نے، تو تب بھی ہم 39 دن والا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اعتبار سے قانوناً ہم درست ہے، ہم اس کی پلی لیں گے. چونکہ عدالت کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پھر اسی قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ عدالت تو زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی. انہوں نے کہا شرعی طور پہ تو طلاق تھی اپریل کی، چلیں اگر آپ نے ریٹرن میں بھی عدالت نے لے کے چلنا ہے نا تو یہ 39 دن سے زیادہ ہی بنتے ہیں. حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ ان کا کلیم بھی غلط تھا، وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس میں ہے. میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی، بعد میں اس کو کاغذی کارروائی کرنے کے لیے 14 نومبر میں ریٹرن میں کیا گیا، تو شرعی طور پہ عورت کی گواہی کو ہی درست ماننا چاہیے. قرآن بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے. ہاں قانوناً جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں، کوئی اگر تعزیراً کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا 7 سال کے لیے، اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا. وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے. انہوں نے کہا چلیں ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال کی قید دونوں کو دی جائے. اور پلی یہ لی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی کو انڈورس کیا ہے جو نہیں ہو سکتی تھی 1 جنوری 2018 کو. وہ انہوں نے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی جو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی سزا ملے گی. تعزیراً سزا بن سکتی ہے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے، لیکن اتنی بڑی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، جس طرح یہ کیس ہے کہ اگر کوئی عدت کے اندر نکاح کر لے، وہ سورۃ البقرہ میں واضح ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے، یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے، لیکن سزا نہیں آئی. کیا ہے سزا؟ اب تعزیراً دی جا سکتی ہے. حدود اللہ والا معاملہ تو کوئی نہیں. حدود اللہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں، جس طرح چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے سورۃ المائدہ میں آیا، اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا سورۃ النور میں 100 کوڑے آئی. جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی ہوئی ہیں وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے اور وہ قاضی کرتا ہے. گیون سرکمسٹانسز میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا. اس کے لیے بھی بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہاں تو آپ 7 سال ایک بندے کی زندگی کے چھین رہے اور اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اتنے مہینے مزید قید، تو یہ سزا بھی شرعی طور پہ درست نہیں ہے. اب آ جائیں اس طرف جو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ نمبر 1 عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اجماع امت ہے. نمبر 2 اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ زنا شمار نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ نکاح باطل ہے یا اس نکاح کو آپ ختم کر دیں گے. اور اگر کوئی سزا اس کی تعزیراً مقرر کرنی ہے تو وہ بخاری مسلم میں نے بتایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اور تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی گواہی حرف آخر مانی جائے گی عدت کے اعتبار سے.
وہ اگر کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، نہ لگانے کی ضرورت ہے، اس کی گواہی جو ہے معتبر مانی جائے گی۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں عقبہ بن حارث ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی عورت سے شادی کی تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت منظر عام پہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے، لہذا تم رضاعت کے رشتے میں بہن بھائی بنتے ہو۔ تو دونوں طرف کی پارٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر وہ نبی الاسلام کے پاس آئی تو نبی الاسلام نے اس اکیلی عورت کی گواہی کی بنیاد کے اوپر میاں بیوی میں تفریق کروا دی کہ یہ چونکہ دودھ کے رشتے میں بہن بھائی بن چکے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی ہے جس نے پلایا تھا، تو اکیلی ایک عورت کی گواہی کو نبی الاسلام نے قبول کیا۔ اسی طریقے سے عدت کے کیس کے اندر بھی اکیلی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ وہ اگر آپ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت ہی گواہی دے گی، اس حوالے سے اس میں واضح اشارہ موجود ہے، اور اس گواہی کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا، اور عورت وہ جس کے اپنے نکاح والا معاملہ ہے، کوئی دوسری عورت نہیں۔ وہ میں آیت کور کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ میں 9 کیسز آپ کو بتاؤں گا ایسے کہ جن میں عدت کتنی بنتی ہے۔ ٹوٹل 9 کیسز بنتے ہیں۔ اس کیس میں کتنی عدت بنے گی، اس کیس میں کتنی بنے گی، وہ میں مختصر وہ بھی بتا دوں گا، لیکن یہ آیت کور کرنا ورڈ بائی ورڈ ضروری تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی نیکسٹ نکاح کی طرف جانے سے، ثلاثۃ قروء، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے تک۔ یہ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے اور ینگ بچے بھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو عام فہم ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے یوٹرس کے اندر، رحم کے اندر پیدا کر دیا، یعنی اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو اولاد دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو پتا ہے، تو اس کو نہ چھپائیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کے باقی ٹیسٹ تو نہیں ہوتے تھے، بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر تو عورت کو ہی اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، یعنی یہ جو عدت ہم بیان کر رہے ہیں نا، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا، یہ اس عورت کے لیے ہے جو پریگنٹ نہ ہو۔ اگر پریگنٹ ہے پھر عدت ڈیفرنٹ ہوگی، اس لیے اس کو ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں نا اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر، تو پھر انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے میں اب پریگنٹ ہوں۔ تو ظاہر ہے جب پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا، ڈلیوری نہیں ہوگی، اس کی عدت اس حوالے سے چلتی رہے گی۔ وہ انشاءاللہ 9 کیسز میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جس میں غامدی صاحب نے جو ایک نیا کانسیپٹ دیا نا، اس کا رد ہو رہا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے جو وہ والے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹ جائیں اس مدت کے دوران۔ یہ اس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے جس میں 1 یا 2 طلاقیں ہوں، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں پھر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ طلاق 2 دفعہ دی جا سکتی ہے، اور تیسری دفعہ جب دیں گے تو پھر تو معاملہ ختم۔ 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلا خاوند ہے نا جس نے طلاق دی ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 3 مہینے آلموسٹ، یا وہ 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا
اور پریگننٹ ہونے کی صورت میں طلاق تو واقع ہو جائے گی. یہ بھی ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ پریگننٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہو جائے گی اس کو, لیکن اس کی عدت ختم اس وقت ہوگی جب وضع حمل یعنی ڈلیوری ہوگی. اس دوران اگر وہ خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع لانا چاہتا ہے عدت کے اندر اندر, تو سب سے زیادہ حقدار وہی مرد ہے جس نے اسے طلاق دی ہے. لیکن 3 طلاقیں نہیں, 1 یا 2, 3 کے بعد تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو پھر وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع لائے تو بغیر نئے نکاح کے لائے گا. اس دوران طلاق تو ہوگی, نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح ٹوٹے گا جب طلاق بائن ہو جائے. اس دوران جو طلاق ہے وہ رجعی رہے گی, یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ عدت پوری ہو جائے تو طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس عورت کی بھی مرضی دیکھی جائے گی کہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. پھر حق بیر بھی نیا ہوگا. ہاں, پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں اب رجوع لاتا ہوں. رجوع لانے کا اختیار وہی 3 مہینے اپروکسیمیٹلی بات ہو رہی ہے, یعنی 3 طور اس کے اندر اندر. اس کے بعد اس بیوی کی مرضی. اور یہ بھی اس کیس میں اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں. اگر 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لینا بھائی. ہاں, اور نہ حنفیوں سے حلالہ کرانا ہے نہ اہل حدیثوں سے حرامہ کروانا ہے. دونوں ہی حرام ہے. حلالہ اس طریقے سے زبردستی والا یہ بھی حرام ہے, اور وہ حرامہ کے 3 دے کے پھر وہ کہتے نہیں 1 ہوگی وہ بھی حرام ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. البتہ اس عدت کے دوران وہ خامن زیادہ حقدار ہے. اب مجھے بتائیں, غامدی صاحب نے جو یہ ایک نئی پخ چھوڑی کہ چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسے عدت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ نیا نکاح کر لے. اب مجھے بتائیں, اگر اس خامن نے اسے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ بھی کہتا ہے نہیں ہے, تو قرآن تو اسے حق دے رہا ہے کہ وہ 3 مہینوں تک, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے وہ والے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع لائیں. اس کا حق تو پھر غامدی صاحب نے چھین لیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ پھر تو ٹھیک ہے طلاق لئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پھر جتوں الٹرا ساؤنڈ کرایا اتوں ہی دوسرے کار ناس جائے. جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں, 3 مہینے کے اندر وہ خامند یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے. اب وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کے جا کے تو کہیں جا کے دوسری جگہ شادی کر لے, وہ حق آپ ختم نہیں کر سکتے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, جو شعائر اسلام ہے ان کو آپ نہیں بدل سکتے. مثلا اذان دینا نماز کے لیے مسجد میں, یہ شعائر اسلام ہے. اگرچہ ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں, لیکن دنیا کا کوئی مفتی, کوئی بزرگ, کوئی بابا, ایون کوئی صحابی بھی ہو, دین کے اس حکم کو نہیں بدل سکتا کہ اب اذان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے گھڑی دیکھو اور مسجد میں جاؤ. اگرچہ پریکٹیکلی یورپ امریکہ میں تو بالکل ضرورت باقی نہیں رہی ہے. یہاں پہ بھی اذانوں کی آواز کدھر آتی ہے؟ آ بھی جائے تو ہم ان اذانوں کو تو نہیں فالو کر رہے ہوتے. جس نے 1:30 بجے نماز پڑھنی ہے اس کی بلا سے 1:45 اذان ہو رہی ہے, وہ تو گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے تو 1:30 والی مسجد میں جانا ہے. وہ اذان نہ بھی ہو, اس نے گھڑی کے مطابق مسجد میں جانا ہوتا ہے. لیکن کوئی مائی کا لال اذان کو ختم کر سکتا ہے؟ کیونکہ شعائر اسلام ہے. اس طریقے سے کوئی یہ والی عدت کی مدت کو سائنٹیفکلی اس طریقے سے کر کے وہ پھر انوملی کریٹ ہو جائے گی. اگر آپ اس کو ایڈریس بھی کر لیں اور یہ کہیں کہ جی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں, تو مقصد تو یہ بھی تھا کہ وہ والا مرد 3 مہینے کے اندر رجوع لا سکتا ہے. اس مرد سے آپ حق کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا کے شادی کرے؟ پہلا حق اس مرد کا ہے اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں. لہذا یہ ان کا فتویٰ قرآن کے بالکل خلاف ہے. یہ ایک ریزن ہے پریگننٹ ہونا. دوسرا یہ کہ اللہ نے موقع دیا, اس لیے سورہ طلاق میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ عدت کے دنوں میں آپ نے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالنا, وہ عدت اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے گی. کیوں؟ اب مجھے بتائیں, یہاں تو 5 منٹ بعد جو ہے نا خاوند فتویٰ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ غلطی ہو گئی, بچوں کا کیا بنے گا. 1 طلاق دی اگر خاوند نے, اس کے بعد 3 مہینے اس کی بیوی اسی گھر میں رہے,
وہ 3 منٹ بعد خامند کو خیال آ جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، سیاپا پا لے اپنی جان نو۔ 3 مہینے تو اتنا ٹائم ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام نہ ٹوٹے۔ تو بیوی وہاں رہے گی نا تو اسے پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو گزارا ہوا اچھا وقت ہے وہ بھی یاد آئے گا، اور پھر جب بیوی تو بیٹھی ہوگی اندر عدت پوری کر رہی ہوگی، ہاں، اور بچوں کو جب خامند کو ایک دن سنبھالنا پڑے گا، لگ پتا جائے گا، تو اس کو فوراً ہی سگنل آ جائیں گے بھائی یہ تو ایک دن میرے لیے مشکل ہے، تو میں کس طرح بیوی کے بغیر گزارا کروں گا؟ پھر وہ جا کے بیوی سے خود ہی قدموں میں گر کے معافی مانگ لے گا، بجائے یہ کہ الالے اور رامے کے چکروں میں پڑے وہ خود ہی معافی مانگ لے گا۔ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت کہ وہاں پہ عدت وہ اپنے خامند کے گھر پوری کرے گی۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں جو اکٹھی دینا حرام ہے، لیکن اگر دے کوئی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اس صورت میں بھی خامند نہیں اسے نکالے گا۔ کیوں؟ اس کے ماں باپ کہاں پہ رہتے ہیں، بہن بھائی کہاں پہ ہیں؟ اگلے زمانوں میں تو دوسرے شہر میں جانا ایک ایشو تھا، یہ والی ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی، تو کہا گیا کہ ہر صورت میں بھلے 3 طلاقیں بھی اگر کسی نے دے دی ہیں تب بھی وہ خامند کے گھر میں اپنی عدت کو پورا کرے، تاکہ اس کے ماں باپ تک اطلاع پہنچے، اور وہ اگر اس دوران وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ رائٹ ہے، وہ لے کے جا سکتے ہیں، ادروائز خامند اتنے عرصے کھانا پینا خرچہ بھی اس کو دے گا اگرچہ 3 طلاقیں بھی دے چکا ہوا ہے۔ ویسے تو اسلام میں طلاق ایک ہی دینی چاہیے، اس کے بعد عورت کی مرضی، 3 مہینے بعد چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے، کم از کم وہ دروازہ تو کھلا رہے نا، حلالہ یا حرامہ نہ کروانا پڑے، پھر آپ ٹھیک ہے اسی اور سے شادی کر سکتے ہیں۔ جو یہ ٹھا 3 طلاقیں مارتے ہیں اور بیوی کو مار کے رکھ دیتے ہیں، بیوی کو کیا مارتے ہیں، اپنے آپ کو ہی مار لیتے ہیں۔ ذلت تو خامند کو بھی کاٹنی پڑتی ہے، بلکہ زیادہ کاٹنی پڑتی ہے۔ اس لیے میں شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دروازہ توڑ لو، کھڑکی توڑ لو، اپنا سر پھاڑ لو، بیوی کا نہیں اپنا، لیکن طلاق کا لفظ نہ اپنی زبان پہ لاؤ، پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ اگر اس عورت کی زندگی برباد ہوتی ہے نا تو اس مرد کا بھی کچھ نہیں بچتا۔ اسی لیے ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ حلال اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، خامن مارتا بہت زیادہ ہے تو بیوی پھر ظاہر ہے جان بچانا تو فرض ہے، اسے خدشہ ہے کہ مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ اسی طریقے سے کسی کی عورت بہت زیادہ بدکاری کے اوپر تلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کون سا خامند اس کو برداشت کرے گا، پھر اولاد بھی برباد ہو جاتی ہے، ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے، لیکن کہا حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کو پسند یہ نہیں کہ کوئی طلاق تک نوبت جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے کے سارے اس کے چیلے آ کے رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ آ کے بتاتے ہیں حضرت آج ہم نے یہ کروایا، کسی سے چوری کروائی، کسی سے بدکاری کروائی، تو شیطان اس کو نارمل لیتا ہے۔ ایک اس کا چیلا آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی ہے، لڑائی ڈروا دی۔ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ پتر تو جڑا نا کام صحیح کیتا ہے، کیونکہ تو نے ایک کام کر کے کتنے زیادہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا۔ بعض اوقات ایسی عورتیں پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، اولاد ناسور بن جاتی ہے، مرد ناسور بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اس چیز کو اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہاں دل میں بھی برائی نہ رکھے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں یعنی کہ بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا بیویوں کو حضور نے نہیں کہا کہ تمہارے خامن تمہارے لیے آزمائش چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور کو پتا تھا ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے یہ زیادتی کرے گا، حضور نے مردوں کو ڈرایا کہ دیکھنا ان کے حق کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے مرد کی پیدا کیا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے، اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو۔